الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے سلام پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس محفل کے فیض و برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ مجھ سے قبل ہمارے وطن عزیز کے عظیم ترین نامور قاری شیخ القراء شیخ التجوید حضرت علامہ مولانا قاری علی اکبر نعیمی صاحب مدذلو بڑے احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ پہلے بھی اس سے قبل بیان ایک ہو چکا ہے اور ثناخوانی بھی ہوتی رہی، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی کئی دن مسلسل پروگرام کے اندر رات گزر رہی ہے میری، کتنی رات ہے مسلسل، تھکاوٹ بھی ہے اور آواز بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ بہرحال میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یہ اس مقام پر تقریب جو منعقد ہوئی ہے وہ انتہائی عظیم ترین تقریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی ہے، حضرت مولانا مست جمال قادری علیہ الرحمہ کا عرس بھی ہے، اور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کا عرس بھی ہے۔ نسبتوں کے متعلق تو آپ سن رہے تھے، حضور سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسبت ہے وہ عظیم ترین نسبت ہے۔ کیا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور سید کون ہوتا ہے کہ اس کے خون میں رسول اللہ کا خون موجود ہوتا ہے۔ جس کے خون میں اللہ کے رسول کا خون موجود ہو وہ ویسے بھی عظیم ترین ہوتا ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم صرف یہی نسبت نہیں ہے، اپنے دور کے بہت بڑے مفسر قرآن، اپنے دور کے بہت بڑے محدث اعظم، اپنے دور کے نہیں بلکہ اس وقت نہیں قیامت تک، اپنے دور کے بعد سے لے کر قیامت تک حضور غوث اعظم تاجدار اولیاء بھی ہے۔ آپ کی ولایت مسلمہ ولایت ہے، جس طرح حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ نبوت حضور کی ذات پر ختم ہو گئی سرداری کے اعتبار سے، اور ولایت جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی ذات پر سرداری کے اعتبار سے ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور حضور غوث اعظم کے بعد کوئی سردار نہیں آ سکتا، اولیاء کاملین جو ہے وہ آتے ہی رہیں گے۔ میں اس حوالے سے کہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، آج یہ مشہور ہے نا،
بعض صوفی حضرات تو وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے بس صوفی بن جاتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اگر میں اکیلے پوری روئے زمین پر علیحدہ عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ جس عالم دین کے پاس یہ مسئلہ کیا اس نے کہا آپ کی قسم پوری نہیں ہو سکتی، آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ بڑے بڑے نامور علماء صوفی حضرات موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ حضور غوث اعظم کے پاس جائیں، وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں۔ وہ آدمی چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ عرض کی حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اگر پوری روئے زمین پر اکیلے عبادت نہ کر سکوں جو پوری کائنات میں کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ اب جس کے پاس جاتا ہوں وہی کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھنا ہے تو لوگ روزے سے بھی ہوں گے، تلاوت کریں گے تو تلاوت ہو رہی گی، جو کام آپ کریں گے روئے زمین پر تو وہ کام ہو رہا ہوگا، لہذا آپ قسم پوری نہیں ہو سکتی۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایسا کرو کہ تم سیدھے بیت اللہ شریف چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد ایسا کرنا ہے تم نے کہہ دینا بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلے طواف کرنے دو، جب آپ اکیلے طواف کریں گے تو آپ قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گا۔ کیوں؟ تلاوت تو روئے زمین پر ہو سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، جہاد کیا جا سکتا ہے، صدقات و خیرات تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن طواف پوری کائنات میں صرف ایک جگہ پر ہوتا ہے۔ جب آپ حرم کعبہ میں پہنچیں گے اور اکیلے طواف کریں گے تو آپ کی عبادت کے ساتھ بھی اور آدمی شریک نہیں ہوگا، آپ اکیلے طواف کر رہے ہوں گے، آپ قسم پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی کو طلاقیں نہیں ہوں گی۔ کس قدر علم تھا اور کیسا مسئلہ آپ نے حل فرمایا۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے نامور عالم دین تھے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا جتنے اس وقت نامور بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں تیاری کر کے آتے ہیں اور اسی موضوع پر تقریباً گفتگو ہم کر سکتے ہیں، لیکن حضور غوث اعظم جو آپ کے سامنے قاری قرآن تلاوت کرتا، پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، 5واں، 6واں، 10واں، جہاں سے بھی جس پارے سے اور جس سورت سے تلاوت کرتا حضور غوث اعظم اسی کا ترجمہ فرماتے اور اسی پر پورا بیان اسی پر فرما دیتے۔ دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ جس کے سامنے تلاوت کرے قاری قرآن اپنی مرضی سے اور اس صورت کے مطابق وہ عالم دین بیان کرے۔ اگر ایک شخصیت اگر تھی تو کون سی تھی؟ وہ حضور غوث اعظم کی شخصیت تھی۔ جہاں سے قاری قرآن تلاوت فرماتا تھا حضور غوث اعظم اسی کے متعلق بیان فرما دیتے تھے۔ میرے عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، لوگ کہتے ہیں اولیاء کرام ختم ہو گئے، مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، نہیں، جن لوگوں نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کر لیا ہے، زندگی بھر گناہ نہیں کیے، ان کا جسم تو خدا قبر میں جانے کے بعد ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور قرآن اس چیز پر گواہ ہے۔ اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، ان کا تصرف باقاعدہ موجود ہے۔ دیکھیے ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور پیر مہر شاہ سے رحمت اللہ تعالیٰ نے کون نہیں جانتا انہیں، جن کی عظمت کا یہ عالم تھا۔ جب مرزے سے مناظرہ ہونے لگا تو فرمایا تو نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میں نبی بھی نہیں ہوں، میں تو نبی کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں، تو بھی قلم کو کہہ دے تفسیر لکھے، اور میں بھی کہتا ہوں جس کی قلم خود بخود تفسیر لکھنی شروع کر دے وہی سچا ہے۔ قلم خود بخود
ہاتھ بھی نہیں لگانا، حکم دینا ہے، تو نبی ہے، تو بھی حکم دے اور میں بھی حکم دیتا ہوں۔ وہ شخصیت جن کا یہ مقام تھا، ایک مقام پر گئے، وہ آدمی قصیدہ غوثیہ کا بہت بڑا ماہر تھا، بہت بڑا عامل تھا، لوگ ڈرتے اس سے، قصیدہ پڑھ لیا اس نے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے، جو کام یہ کرنا چاہے تو فوراً کر سکتا ہے، لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے۔ آپ تشریف لے گئے تو آپ کھڑے نہ ہوئے، اس نے کہا یہ کون بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، میں جانتا ہوں اسے، اس نے میری تعظیم کیوں نہیں کی؟ فرمایا تم اپنا کام کرو، میں نے تیری تعظیم نہیں کی تو ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی پڑھوں میں قصیدہ غوثیہ؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھے گا اور میں قصیدہ غوثیہ والے کو یہاں بلا لوں گا، تو نے تو پڑھنا ہے، اور اگر میں چاہوں تو میں یہاں آواز دینے کی ضرورت حضور غوث اعظم کو، وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ اس قدر حضور غوث اعظم کا روحانی تصرف ہے، آج کوئی جہاں بھی یاد کرتا ہے حضور غوث اعظم وہاں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا فوراً، ہر ایک کے ذہن میں، جی بغداد میں کیا ہو رہا ہے؟ بغداد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کیوں مدد نہیں ہوتی؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ نہیں آیا؟ کہ اس قدر جو مدد کر سکتے ہیں، روحانی تصرف ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، تو پھر وہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے عزیزان گرامی، کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ جب بیت اللہ شریف پر حملہ کیا گیا کئی مرتبہ، تو کیا اللہ کے پاس طاقت قوت نہیں تھی؟ کیا اللہ ذوالجلال کے پاس طاقت قوت نہیں تھی؟ بات یہ ہے، کتا مسجد میں آ جائے تو اللہ نے نہیں نکالنا، جو وہاں موجود ہوں گے انہوں نے نکالنا ہے، انہوں نے نکالنا ہے۔ تو یہ جو طاقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ حضور غوث اعظم نے نہیں کرنا، یہ رہنے والوں نے، یہ ہم مسلمانوں نے ایسا کرنا ہے۔ جو ان کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ذمہ ہے۔ مسجد کا تحفظ، مدرسے کا تحفظ، مزار کا تحفظ، ملک کا تحفظ، عزت آبرو کا تحفظ جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے عزیزان گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون شخصیت ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑا علم عطا فرمایا، اور آپ بھی کئی زبانوں کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ پیدائشی ولی تھے۔ کیا تھے؟ پیدائشی ولی تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ولایت جو ہے یہ تین طرح کی ہے، ایک ہے ولایت لدنی، انسان پیدائشی ولی ہوتا ہے، ایک ہے ولایت کس کے اعتبار سے انسان عمل کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، مقام تک پہنچ جاتا ہے، تیسری ولایت یہ ہے انسان کے پاس علم بھی نہ ہو، عمل بھی نہ ہو، تقویٰ بھی نہ ہو، کامل کی نظر پڑ جائے تو انسان ولی کامل بن جاتا ہے۔ پیدائشی ولی، حضور غوث اعظم پیدائشی ولی تھے۔ سنیے ذرا حدیث طیبہ، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم نے فرمایا، قوم بنی اسرائیل میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، اس کے سامنے سے ایک جوان گھوڑے پر گزرا، بڑا حسین و جمیل، لباس خوبصورت ہے، قد و قامت بہترین ہے، ظاہری طور پر بڑا مشبہ شکل ہے۔ ماں نے کہا یا اللہ میرے دودھ پینے والے بیٹے کو اس جوان کی طرح بنا دینا۔ اس بیٹے نے فوراً دودھ چھوڑا اور کیا کہا، یا اللہ مجھے اس جوان کی طرح نہ بنانا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ چلو دودھ پینا شروع کر دیا، وہ جوان چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک عورت کے پیچھے بچے، جوان، عورتیں لگے ہوئے ہیں، اس پر چوری کی اور برائی کی تہمت لگا رہے ہیں۔ ماں نے کہا یا اللہ میرے دودھ پینے والے بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا جس پر چوری اور برائی کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑ دیا اور کیا کہا،
یا اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دینا، مجھے اس عورت کی طرح بنا دینا۔ ماں حیران ہے جس کے متعلق میں نے دعا کی تھی، جوان بڑا اچھا تھا، حسین و جمیل تھا، لباس اچھا تھا، سواری اچھی تھی، اس نے کہا یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ اور جس ذلیل عورت کے متعلق میں نے کہا جس پر چوری کی اور برائی کی تہمت لگائی گئی تھی، میں نے کہا یا اللہ اس کی طرح نہ بنانا، تو بچہ کہہ رہا یا اللہ مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ بیٹے بتلا پھر بات کیا ہے؟ تو بیٹے نے اب کیا جواب دیا، غور کرنا۔ امی جان جس کے متعلق تم نے دعا کی تھی میرا بیٹا اس جوان کی طرح بن جائے، وہ جوان ظالم اور متکبر تھا، میں نے عرض کی یا اللہ مجھے ظالم اور متکبر نہ بنانا۔ اور جس عورت کے متعلق تو نے کہا یہ ذلیل عورت ہے، اس پر چوری اور برائی کی تہمت لگائی گئی تھی، وہ چوری اور برائی دونوں سے پاک دامن تھی۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس کی طرح پاک دامن ہی بنا دینا۔ اب اس مقام پر محدثین کیا لکھتے ہیں کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدائشی ولی تھا۔ کیا تھا؟ پیدائشی ولی تھا۔ اب پیدائشی ولی کا یہ عالم ہے، جوان کے سارے حالات زندگی سے واقف ہے، اور پیدائشی ولی کا یہ عالم ہے عورت کے سارے حالات سے واقف ہے، جبکہ پورے علاقے والے بے خبر ہیں۔ حضور غوث اعظم بھی پیدائشی ولی ہے۔ آپ کتنا کرامت پیدائش کے فوراً بعد کیا ہے نمودار ہو گئے۔ تو میرے عزیزان گرامی آج یہاں ہم فیصلہ آباد میں عرس منا رہے ہیں، ان کا روحانی تصرف یہاں بھی موجود ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے دیوانے کس قدر بیٹھے ہوئے ہیں، کس محبت کے ساتھ عرس منا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی سلیم مست کے دین میں دنیا میں عزت میں خیر و برکت فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔